السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ اپوزیشن کے اتحاد اور آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد میں تاخیر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یہ سمجھ گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر نہ حکومت میں آیا جا سکتا ہے اور نہ حکومت چلائی جا سکتی ہے۔ نواز شریف بھی اس بات کو جانتے تھے، لیکن ذرا جذباتی ہو گئے تھے، ورنہ انہیں معلوم ہے جب بھی انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق پرواز کرنے کی کوشش کی، انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالا اور پھینک دیا گیا۔ وہ جیل بھی گئے اور مشکل وقت بھی دیکھا۔ ایک طرف اپوزیشن کنفیوژن کا شکار ہے تو دوسری طرف حکومت غلطیوں پر غلطیاں کر کے خود اپنے وزن سے گرتی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ شہید بے نظیر بھٹو سے پوچھا کہ وہ نواز شریف حکومت کے خلاف کوئی تحریک کیوں نہیں چلا رہی۔ ان کا جواب تھا یہ حکومت خود اپنے وزن سے گر جائے گی، اور وہی ہوا۔ بعد میں 1993 میں نواز شریف کے صدر مملکت سے اختلافات پیدا ہو گئے، حکومت 2/3 اکثریت کے باوجود ختم ہو گئی۔ نواز شریف کے ساتھ صدر غلام اسحاق خان کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ عمران خان حکومت کے پاس ہی وقت کم ہوتا جا رہا ہے، متبادل کی تلاش کر لی گئی ہے۔ اگر عمران خان اپنی انا اور ضد سے باہر نہ نکلے تو انہیں گھر بھیج دیا جائے گا، اس کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ عمران خان یہ بھول جائیں جب وہ گھر جائیں گے تو پھر آزاد بھی رہ سکیں گے۔ جی ہاں، بنی گالا مستقبل کی سب جیل ہو سکتی ہے۔ عمران خان اب رازوں کے امین ہیں، ان کی کیلنڈرانہ طبیعت کا کچھ پتہ نہیں، کب وہ بے دھیانی میں بے احتیاطی میں اندر کی باتیں سب کے سامنے بیان کر دے، جیسا کہ تحریک انصاف کے دوسرے رہنما اپنے گندے کپڑے سب کے سامنے دھو رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو نے نیوز کانفرنس کی اور عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، تو جواب دینے کے لیے کوئی اور تو نہ آیا، مراد سعید میدان میں آ گئے۔ مراد سعید نوجوان ہیں، ان میں سیاسی بصیرت کم ہے، جذباتیت زیادہ ہے۔ خیر، یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، وہ کسے آگے لاتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم عمران خان کو معیشت اور جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر احتساب کا نظام موجود ہے تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی حکومت تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ 18ویں ترمیم کو چھیڑا تو کورونا کے باوجود سڑکوں پر آئیں گے۔ بلاول بھٹو نے حکومت کو خبردار کر دیا ہے جناب، کہتے ہیں کراچی میں بجلی آتی نہیں ہے، بنی گالا میں جاتی نہیں ہے۔ کہ الیکٹرک کا راج گروپ عمران خان کا اے ٹی ایم مشین ہے۔ علی زیدی جو ہے وہ کچن چلا رہے ہیں، ان کا فرنٹ مین جو بی آر ٹی کا کرتا دھرتا ہے۔ اگر ملک میں ایک قانون ہے تو بی آر ٹی کو ختم کیا جائے۔ پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے۔ سلائی مشین سے نیو یارک میں عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ حکومت نے پی آئی اے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ وزیر اعظم پر تنقید کے نشتر چلائے اور الزامات کی بچھاڑ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کشمیریوں کو بھی لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ سلیکٹڈ یا الیکٹڈ، ہم سب کشمیر کاز پر اکٹھے ہوتے تھے، لیکن یہ پہلے اور آخری وزیر اعظم ہے جنہوں نے قوم کو کشمیر کاز پر متحد نہیں کیا۔ بلاول بھٹو کی یہ بات درست ہے، غلط نہیں ہے۔ متبادل وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کئی نام آئے ہیں۔ تحریک انصاف میں شاہ محمود قریشی یا اسد عمر کے بعد اب وزیر دفاع پرویز خٹک کا نام بھی لیا جا رہا ہے جناب۔ اور اگر نواز شریف موجودہ سیٹ اپ میں حکومت کے لینے کے لیے تیار ہو گئے، جو ابھی تک وہ تیار نہیں ہے، تو شاہد خاقان عباسی بھی امیدوار ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے۔ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کے علاوہ علیم خان، زلفی بخاری کا کزن ہے، یاور بخاری ایم پی ہیں، اور میاں اسلم اقبال بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ رابطے ہو رہے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، ملاقاتیں جاری ہیں، لیکن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی بہت سے معاملات ہیں۔
یہ رائے بھی ہے کہ عمران خان تو ڈمی ہو چکے ہیں، ان کا صرف نام استعمال ہو رہا ہے، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے، پالیسیاں کہیں اور بن رہی ہیں۔ عمران خان تو بیچارے لپ سنگر رہ گئے ہیں، پلے بیک سنگر اور اسکرپٹ رائٹر تو کوئی اور ہے جو سب فیصلے کر رہا ہے۔ اس وقت ملک و قوم کو جو بحران اور مشکل درپیش ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے سیاسی اور ذاتی اختلافات کو ایک طرف رکھیں اور مملکت پاکستان کے لیے کام کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کہاں پاکستان جیسا ملک اور کہاں ایتھوپیا۔ اب ایتھوپیا نے بھی ہماری ایئر لائنز اور ہمارے پائلٹس پر پابندیاں لگا دی ہیں، ہمارے کھلاڑیوں کو انگلینڈ جانے کے لیے افغانستان کا جہاز استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سوچنے اور بہت سوچنے اور پھر درست فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔